نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ محترم بھائیو، بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پڑھنے اور پڑھانے میں لگائے رکھے ہیں۔ یہ اللہ کا خاص فضل ہے ہم سب پر۔ آج آپ لوگوں کو واجبات نماز کے بارے میں بتائیں گے۔ اس سے پہلے شرائط نماز، فرائض نماز بتایا گیا۔ آج واجب کا حکم اور اس کی حیثیت اور واجبات نماز، یہ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے بتائیں گے۔ فقہاء احناف کے نزدیک واجب ایک اصطلاح ہے جس کا اطلاق ایسے احکام پر ہوتا ہے جن کا ثبوت فرض کے مقابلے میں ایک گنا کمتر دلائل سے ہو، لیکن عمل کے اعتبار سے واجب اور فرض میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ جس طرح فرض پر عمل لازم ہے، اسی طرح واجب پر بھی عمل کرنا ضروری ہے، اور فرض و واجب ہر ایک تاریک یعنی ہر ایک کا چھوڑنے والا گنہگار ہے۔ اسی لیے واجب کو فرض عملی بھی کہا جاتا ہے۔ تاہم ان دونوں میں بنیادی فرق یہ ہے، نظریاتی اعتبار سے فرض کا انکار کرنے والا کافر قرار پاتا ہے، جبکہ واجب کے منکر کو کافر نہیں کہتے۔ اور نماز وغیرہ کے اعمال میں ترک فرض کی تلافی کسی طرح پوری نہیں ہو سکتی، لیکن ترک واجب کی تلافی نماز میں سجدہ سہو اور حج میں دم سے ممکن ہے۔ واجبات نماز نمبر 1، تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر کہنا۔ اللہ اکبر کہنا نماز شروع کرتے وقت خاص اللہ اکبر کے لفظ سے تکبیر تحریمہ کہنا واجب ہے، اور اللہ اکبر کے علاوہ کسی اور ذکر سے، مثلا اللہ اعظم سے مکروہ تحریمی ہے۔ نمبر 2، سورہ فاتحہ پڑھنا۔ امام اور اکیلے نماز پڑھنے والے کے لیے فرض کی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، جبکہ مقتدی کے لیے امام کی قرات کے وقت خاموش رہنا واجب ہے، اس لیے کہ امام کا پڑھنا مقتدی کے پڑھنے کو بھی شامل ہے۔ نمبر 3، سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا۔ سورہ فاتحہ کے ساتھ فرض کی 2 رکعتوں میں اور باقی سب نمازوں کی ہر رکعت میں سورت ملانا، یعنی قرآن کریم کی کم از کم 3 آیتوں کا یا ایک لمبی آیت کے بقدر قرات کرنا امام اور منفرد کے لیے واجب ہے۔ نمبر 4، فرض کی ابتدائی 2 رکعتوں میں قرات کی تعیین۔ واجب ہے کہ فرض کے اول 2 رکعتوں میں فاتحہ اور سورت ملانے کا عمل کیا جائے۔ اگر ان 2 رکعتوں کو چھوڑ کر تیسری یا چوتھی رکعتوں کی قرات کی گئی تو ترک واجب کی وجہ سے سجدہ سہو لازم آئے گا۔ نمبر 5، سورہ فاتحہ قرات سے پہلے پڑھنا۔ جن رکعتوں میں سورہ فاتحہ ملانا ضروری ہے، ان میں سورہ فاتحہ کا سورت سے پہلے پڑھنا واجب ہے۔ اگر اس کے برعکس کر دیا تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ نمبر 6، سورہ فاتحہ کا تکرار نہ کرنا۔ واجب ہے کہ فرض کی ابتدائی 2 رکعتوں میں سے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ بلا فصل صرف ایک ہی بار پڑھی جائے گی۔ اگر لگاتار 2 مرتبہ پڑھ دی تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ ہاں، اگر سورہ فاتحہ پڑھ کر اور سورت پڑھی، پھر سورہ فاتحہ اسی رکعت میں پڑھ لی تو کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ دوسری سورہ فاتحہ قرات کے درجے میں سمجھی جائے گی اور اسے تکرار نہ کہیں گے۔ نمبر 7، جہری نماز میں جہر کرنا۔ جہری نماز جیسے فجر، جمعہ، عیدین، مغرب اور عشاء کی اول 2 رکعتوں اور
وطر اور تراویح کی سب رکعتوں میں امام کے لیے بلند آواز سے قرات کرنا واجب ہے۔ نمبر 8، سری نمازوں میں آہستہ قرات۔ سری نمازوں جیسے ظہر اور عصر کی سب رکعتیں، مغرب کی تیسری رکعت اور عشاء کی آخری 2 رکعتیں، اور دن کے اوقات میں جماعت کے بغیر پڑھی جانے والی سنن و نوافل میں آہستہ قرات کرنا واجب ہے۔ نمبر 9، تعدیل ارکان۔ نماز کے افعال یعنی قیام، رکوع، سجدہ، قاعدہ آخرہ، قومہ اور جلسہ کی ادائیگی میں اطمینان اور تعدیل واجب ہے، جس کی حد یہ ہے کہ ہر رکن میں اعضاء و جوارح ساکن ہو کر اپنی اپنی جگہ برقرار ہو جائیں، اور یہ کیفیت کم از کم 1 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہتے تک باقی رہے۔ نمبر 10، قومہ کرنا۔ رکوع سے اٹھ کر سیدھے کھڑا ہونا، جسے قومہ کہتے ہیں، واجب ہے۔ نمبر 11، سجدے میں ناک زمین پر رکھنا۔ سجدے میں پیشانی کے ساتھ ناک کا زمین پر ٹیکنا بھی واجب ہے، اور بلا عذر صرف ناک پر سجدہ کرنا ممنوع ہے۔ نمبر 12، ہر رکعت میں دونوں سجدے لگاتار کرنا۔ ہر رکعت میں دونوں سجدوں کا بلا فصل ادا کرنا واجب ہے، یعنی دونوں سجدوں کے درمیان نماز کا کوئی اور رکن ادا نہ کیا جائے، ورنہ سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ نمبر 13، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا۔ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا، جلسہ کرنا واجب ہے۔ نمبر 14، قاعدہ اولیٰ 3-4 والی فرض یا نفل نمازوں میں 2 رکعت کی ادائیگی کے بعد کم از کم اتنی دیر بیٹھنا واجب ہے جس میں اتحیات پڑھی جا سکتی ہو۔ نمبر 15، قاعدہ اولیٰ اور قاعدہ آخرہ میں تشہد پڑھنا۔ قاعدہ اولیٰ آخرہ دونوں میں تشہد یعنی اتحیات پڑھنا واجب ہے۔ 16، قاعدہ اولیٰ کے بعد بلا تاخیر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا۔ 2 سے زائد رکعت والی فرض نمازوں میں قاعدہ اولیٰ میں تشہد پڑھتے ہی تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا واجب ہے۔ اگر بھول سے دیر کر دی اور درود شریف پڑھنا شروع کر دیا تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ 17، افعال نماز میں بلا فصل ترتیب باقی رکھنا۔ نماز کے سب افعال کی بغیر کسی فصل کے بالترتیب ادائیگی واجب ہے، لہذا اگر مثلاً پہلی رکعت میں دوسرے سجدے سے اٹھتے ہی سیدھے کھڑے ہونے کے بجائے کوئی شخص قاعدہ میں بیٹھ گیا، یا لگاتار 2 مرتبہ رکوع کیا یا 3 مرتبہ سجدہ کیا، تو ترتیب میں خلل پڑنے کی بنا پر سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ نمبر 18، لفظ سلام سے نماز ختم کرنا۔ لفظ السلام 2 مرتبہ کہہ کر نماز کی تکمیل کرنا واجب ہے، اور عام فقہا کے نزدیک امام کے پہلی مرتبہ السلام کہتے ہی اس کی اقتداء کا حق ختم ہو جاتا ہے، لہذا اگر کوئی شخص مسجد میں ایسے وقت پہنچا کہ امام پہلی مرتبہ السلام کہہ چکا تھا تو اب اس کی اقتداء درست نہ ہوگی، گو کہ اس نے بھی علیکم نہ کہا ہو۔ 19، وتر کی نماز میں قنوت پڑھنا۔ وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے۔ نمبر 20، عیدین میں تکبیرات زائدہ یعنی عیدین کی نمازوں میں 6 زائد تکبیریں واجب ہیں، 3 پہلی رکعت میں اور 3 دوسری رکعت میں، اور ان میں ہر ایک تکبیر مستقل واجب ہے۔ نمبر 21، عیدین کی دوسری رکعت میں رکوع کی تکبیر واجب ہے، دیگر نمازوں میں یہ تکبیر صرف سنت ہے۔ یہ سب جو آپ لوگوں کے سامنے واجبات نماز اور ان کا حکم بیان ہوا ہے، اس کو بار بار سننا اور اس کو یاد کرنا
کیوں بہت ضروری ہے، کیونکہ واجب کے چھوٹنے سے جو ہے نماز میں سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے، اور ہم کو پتہ ہی نہیں رہے گا کہ واجب چھوٹا ہے یا بھول ہوئی ہے کچھ، پھر ہم کیسے نماز صحیح کریں گے؟ اس لیے نماز کے صحیح ہونے کے لیے ان سب چیزوں کا علم ہمارے لیے ضروری ہے، اس کو بار بار سننا، بار بار اس کو یاد کرنا اور عمل میں لانا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔